اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہمارا 25 فروری ہے 2024، اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے وہ صفحہ نمبر 504 ہے، اور اس کی آیت نمبر 85 نمبر آیت ہے، سورہ القصص ہے، 28 نمبر سورت ہے القصص، اور اس کی آیت نمبر 85 ہے، 504 صفحہ ہے۔ یہ دیکھیں جو ابھی آپ نے درس سنا ہے، تو اس کے لیے زندگی چاہیے، ایک زندگی کافی نہیں ہے اس قرآن کو کھولنے کے لیے۔ 1400 سال ہو گئے، گزر گئے اس کتاب کو آئے ہوئے۔ یہ کتاب جب آئی تھی تو اس زمانے میں تہلکہ مچ گیا تھا اس کتاب کی بدولت۔ قرآن کو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، اور اس ہستی نے اس کا تہلکہ مچا دیا، دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا اس کتاب کے ذریعے۔ ان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کو تھے۔ اب کیا وجہ ہوگی؟ کیا قرآن بدل گیا؟ نعوذ باللہ، اللہ بدل گیا؟ رسول وہی ہے ہمارے آخری نبی، ان کے نبوت آنے کوئی نہیں، مہر لگی، خاتم النبیین کے بعد مہر لگی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ کتاب تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کا ایفیکٹ کوئی نہیں ہو رہا ہے، کوئی اثرات نہیں آ رہے، بس اسی دور کے لیے تھی یہ کتاب۔ یہ ہے سوچنے والی بات۔ اس کتاب کے ساتھ جو سب سے بدلہ لیا گیا اس کتاب سے، وہ یہ کتاب مدینے سے اور مکہ سے نکلی تھی اور پوری دنیا پر چھا گئی، عرب و عجم، سارا عرب، چائنا، رشیا، ایران، یہاں تک بر صغیر یعنی دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچی۔ ہوا کہ جب آوازیں ایران تک گئیں یا اور اس قسم کے ممالک تک، انہوں نے اس تحفے کو وائنڈ اپ کر دیا، اس کے پرتے کور چلا دیا، اور وہاں سے اپنی طرف سے انہوں نے بے شمار گھڑ کے چیزیں، خاص طور پر ایرانی جو تھے، انہوں نے بدلہ یہ لیا اس قرآن کے بدلے۔ اس جو تھا نا اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہوا تھا، اس کی بجائے انہوں نے اپنی طرف سے گفٹ بنا کے بھیجی، اور سارے قرآن کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اور ہمیں پابند کر دیا جو ان کا انکار کرے گا ان کتابوں کا یا ان بندوں کو جنہوں نے پیرل بنایا قرآن سے ہٹ کے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، مار دیں گے۔ وہ بائنڈنگ ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص آیت نمبر 85 جو میں نے ریفرنس دیا ہے، اس میں فرمایا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، صرف قرآن فرض کیا گیا ہے ایک مسلم کے اوپر۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اے رسول ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن فرض کیا ہے، ہم باؤنڈ ہیں اس قرآن کے سامنے، ہم کسی کتاب کے باؤنڈ نہیں ہیں۔ اللہ کا آخری کتاب، آخری نبی ہمیں دے کے چلے گئے،
لیکن کتاب تو اب اصلی صورت میں موجود ہے ہمارے پاس. ہوا کیا، اس کی جگہ انہوں نے وہ بدل دی، اور علوم آ گئے اور کتابیں آ گئیں. 1200 سال ہو گیا اس قرآن کو دبا کے رکھا گیا. اس وجہ سے اس کے اثرات نہیں آ رہے معاشرے کے سامنے. یہ فہم کی کتاب ہے، جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، ٹوٹکوں کی کتاب نہیں ہے، تعویذوں گنڈوں اس قسم کے بھی جو فضل یاد ہے اس کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے فہم کی کتاب ہے، تفکر تدبر بار بار کہہ اللہ فرما رہے ہیں. تو یہ سسٹم ظریفی ہوئی اس کتاب کے ساتھ. جب تک آپ اس کتاب صرف اس کتاب کو لے کے نہیں اٹھیں گے، اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، کہاں سے تبدیلی آنی ہے. وہ مذہبی رسومات دے کے چلے گئے اور ہم کو پابند کر کے کہ آپ نے بھی اسی لیے نا جو ہم دے کے جا رہے ہیں. وہ کن کی بنائی ہے؟ ایرانیوں کے. جتنی آپ کتب حدیث پڑھتے ہیں، ایک بھی عرب نہیں ہے، ایک بھی جس نے شہادت ہوتا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ایک بھی عرب نہیں ہے، سارے ایرانی. اور ایران نے دشمنی لی اس کتاب سے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے ان کی ساری سلطنت تباہ کر دی گئی تھی. مومنین کا عروج آیا اس وقت. لیکن انہوں نے ہم سے یہ بدلہ لیا، سارا کچھ چینج کر دی. اس کی ٹرمینالوجی بھی چینج کر دی. صلات کو اس کو معنی بنایا نماز. صلات کے عربی میں کوئی معنی نہیں. نماز وہ اپنی کہتے تھے، نماز یعنی اپنے ہاں جو رائج تھے اصلاحات انہوں نے اس قرآن کے اوپر چڑھا دی. تو اللہ کا فرمائے ان اللہ جی فرض علیک القرآن، اے رسول ہم نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے، محض قرآن. اور آگے فرمایا لا ادک الی معاد، یہی قرآن تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. یہ قرآن چونکہ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں عملی طور پر. اس کی تو بات کرنا بھی بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. برداشت نہیں کرتے خالص قرآن. وہ کہتے ہیں روک دو بھی جب تک یہ نہیں ملایا ہوا ہاں ہماری لکھی ہوئی چیزیں ہم نہیں اس کو مانتے. اور فرمایا قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اللہ جانتا ہے ہدا کے ساتھ کون آیا، ہدا کون لے کے آیا. ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کھلی گمراہی میں کون ہے اللہ جانتا ہے. قرآن سے ہٹ کر گمراہی ہے. قرآن ہے ایک واحد کتاب جو ہدا کا ہدا، اس میں کوئی ریب نہیں ہے. یہ انسان کی ہے نہیں، یہ خالق کائنات کی طرف سے بھیجی کتاب ہے. اور اس کے اندر بے نہایت سمندر اس کے اندر داخل کیے ہے. کاش ہمارے بچوں کو شروع سے ہی کتاب کا فہم دیا جاتا ہے تو پھر نقشہ ہی کچھ ہو اور ہونا تھا. اس وقت جو امت ہماری ذلیل و خراب ہو رہی ہے صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. قرآن پہ غور و فکر نہیں ہے. فرمایا یہ سورہ 43 زخرف 633 صفحہ، جب تک الہ کو نہیں پہچانے گا انسان، اللہ کو نہیں پہچانے گا، کانسیپٹ اللہ کلیئر نہیں ہوگا، کوئی چیز سمجھ سے نہیں سکتا انسان صحیح طور پہ. اللہ کا کانسیپٹ، اللہ کا تصور تشخص واضح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے سب طرح کائنات میں کار فرمائی کیا کرتے ہو. فرمائیے آیت نمبر 84 ہے 633 صفحے پہ الزخرف صورت ہے. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، کئی جگہ آتا ہے
आसमानों में इलाह कौन है? आसमाना का जो माबूद जिसे कहते हैं तर्जुमे में इलाह है, कौन है? वो अलग है, वही इलाह एक ही है, इलाह और नहीं है। वाह वल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, फिस समाए इलाह, आसमाना का इलाह भी एक ही है। ये हिंदुओं के हाँ तो बहुत इलाह मिलेंगे, हमारे मुसलमानों में नहीं, बहुत इलाह बना है हुए हैं, अल्लाह के साथ हंसियाँ शरीक की हुई हैं, ये इलाह। हत्ता के अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल फुरकान, अराइत अल्लाह जी, अराइता, ये देखा सूरह फुरकान की आज 25 नंबर निकालें। हाँ अच्छा बता दें, ये 461 सफ़े पे, 461 सफ़े पे सूरह अल फुरकान है 43। काश हम गौर करें इस कुरान पर, तब जाके कुछ लाइन सीधी होगी पूरी दुनिया की। फरमाया अराइता मरताहजा इलाहो हवा हो, फरमाया कि तुमने गौर नहीं किया इंसान, अराइता मरताहजा इलाहो हवा हो, कि इंसान ने क्या किया है, अपनी ख्वाहिशात को ही ये अपना इलाह बना रखा है। हर काम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता है इंसान, और उसे अल्लाह का तो पहचाना ही नहीं, उसको माबूद नहीं माना। मेरी कोठी, मेरा मकान, मेरे बच्चे, इस तरह हो जाए, दौलत आए, ये हो जाए, वो हो, ये कदम पे इलाह बनाया हुआ है। अल्लाह फरमा रहे हैं, कौन से इलाह के मानते हो? तुमने अपना इलाह तो पहचाना नहीं, वो तो गुम किया हुआ है। ये पढ़ लो ये मिलेगा, ये पढ़ लो ये मिलेगा, ये आज पढ़ो इतना सोना आ जाएगा, तेरे तो फटाफटी आ जाएगी, माल आ जाएगा। ये बड़ा बड़े मुफ्तियान ये जारी करते हैं कुरान के बर्क्स। आपको बताऊं, जो भी अल्लाह ने पैदा करना था वो कर चुका है और करता रहेगा। आप उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसे मांगने की ज़रूरत इसलिए नहीं, उसने पैदा कर दिया, तख्लीक कर दिया। आप जो ले गया मार धाड़ करके, जिन्होंने मसाइल रिज़्क़ पर कब्ज़े किए हुए, उनसे कब्ज़े वागुज़ार करना इंसान का काम है। और अंबिया ऐसी जो नमाज रोज़ा पढ़ा नमाज से नहीं सी आते, अल्लाह के मसाइल पे काबज़ अथारत को कला कामल करने के लिए आते रहे हैं, मसाइल की उनसे छुड़ाते हैं, मुनसफ़ाना तकसीम के लिए आते हैं। तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह मैंने याद दे दे, अल्लाह ने तब सब कुछ सबके लिए पैदा किया हुआ है। सवाइन साइलिन है हर चीज़, दुनिया के कितनी कायनात के अंदर मसाइल हैं वो सब के लिए बना रखे उन्होंने। हमें तो बताया जा रहा है, ये आयत पढ़ ले तो ये मिल जाएगा, ये आयत पढ़, ये सूरत पढ़ा इतना ये मिल जाएगा। एक धोखा है, कोई नहीं अल्लाह ने कहा ये आयत पढ़ ये मिलेगा। उसने जो कुछ इंसान को ज़रूरत ही ना तख्लीक करती है, आताकुम मिन कुल्ली मर्द साल तो मुँह इब्राहिम, जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैं प्रोवाइड कर दी हुई है। माना क्या, इनसे वापस लो, एक ज़मीनें और जायदादें और मिनरल इनका कंट्रोल है, उनको वापस ही करानी है इस कुरान की रूह से। ये इनकलाब था, इनकलाब मोहम्मदी को तो इंसान समझा ही नहीं है। इनकलाब मोहम्मदी क्या है? इंसानियों को चुंगल से, इन जालिमों के चुंगल से निजात दिलाना। जो कर्ज़ों में डूबी हुई
اس وقت بھی لوگ تھے، آپ بھی ہیں، ان کو نجات دلانا، فک الرقبہ کرنا، یہ ہے وہ گھاٹی۔ وما ادراک مل عقبہ، فک الرقبہ، وہ جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو چھڑانا۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، اتنا وسائل ہیں، اتنا وسائل رزق اللہ نے پھیلایا ہے، کوئی بھوکا سو ہی نہیں سکتا، کوئی بے گھر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ 50 ہزار ایکڑ کے جو مالک بن کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین، تو ہمارے بھی لیے بنائی اللہ نے، سارے وسائل رزق ہمارے بھی لیے بنائے۔ ہمیں ان مذہبی پیشوانوں نے انہوں نے اس کام پہ لگا دیا، یہ آج پڑھو سونے سے پہلے یا اٹھنے سے پہلے تو یہ مل جائے گا۔ یہ کون سا نظام تیرے ہو؟ یہ دھوکہ کر رہے ہو تم انسانوں کے ساتھ۔ اور وہ غریبوں کا کہتے ہیں یار کوئی نہیں، اتنے غریب آخر ملنا تیرے نصیب بھی ایسا، نصیب سب کے ایک جیسے بہنے آئے نا، سباؤن لسائرین، یہ آئیں گے آیت انشاءاللہ کھولیں گے انہیں، یہ وسائل کس نے بنائے اور کتنے وافر وسائل جو ان کے قبضے میں، 100 یا 150 ایسے افراد ہیں دنیا میں جن کے پاس سارے وسائل کا قبضہ ان کے پاس ہے۔ اور پھر ملکوں میں چلے یہاں دیکھیں 25,000 کنال پہ بنایا گیا محلات، پتہ ہے آپ کو؟ یہ لاہور میں ہمارے پاس ہی جا کے دیکھیں نا، آپ کو گھسنے ہی نہیں دیں گے، ان کے محلہ دیکھیں، یہ اللہ نے دیا ان کو، یہ لوٹ کھسوٹ ہے، فلان کو اتنا دیا فلان کو، اللہ کی دے ہوئے نا، اللہ کے دین سب کے لیے ہے، وہ اللہ کے جیسے سب کے لیے پیدا کیا۔ برحال یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ الذی فی السماء الہ، آسمانہ کا الہ اللہ ہے، وفی الارض الہ، ارض کا بھی وہی الہ ہے۔ یہ 14 یہ کمینے لوگ جو لوٹ کے لے گئے اللہ کے وسائل کو اور الہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم الہ ہیں، اور ہم نے ان کو مانا ہے الہ۔ یہ سیاسی پنڈت شعبد عباس وسائل اللہ کے، ہم نے آپ کو یہ بنا دیں گے بھی، اور تلسی کو بنا کے دو گے، پہلے تو اس کو چھوڑو، وسائل کو عام کرو۔ یہ الٹی ہمیں نے الٹی تصویر دکھائی ہے اللہ کی۔ یہ قرآن بادشاہ حقیقی کا کلام ہے، جو حقیقی اس کا مالک خالق کائنات، یہ کلام اس کا ہے، وہی تو ہمیں کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لِنَبْلُوَکُمْ، یہ ابھی آیت پڑھی، لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، نہیں کیا ہی ترجمہ نہیں کیا۔ جس طرح آپ بتا رہے کتنی اس کے اندر ڈیا نے رکھا ہے ہر چیز کے اندر، تو اس ڈیا نے کے ذریعے کہ انسانیت آگے ترقی کرنی ہے۔ لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بلانا کس کے کہتے ہیں؟ بلانا گیل صاحب، بلانا ایک عربی کا لفظ ہے، انہوں نے ترجمہ، اور یہ زمائش کرتا ہے اللہ کا پتہ نہیں ہے ہماری کیا زمائش کرنی ہے، زمائش ترجمہ نہیں ہے، ایک تراجم میں غلط کیے ہوئے اللہ کے بندے انہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ہماری مائیں جو جوڑی وہ ایک چاٹی سی کہتے تھے، وہ دیسی تھی مٹی کی چاٹی، اس میں کیا ہوتا تھا پہلے دودھ کو ایک پروسیس سے گزارتے تھے، ہماری مائیں میں دیکھی دیتا ہوں اب بھی ہوا، کیوں کیا کہ دودھ کو ایک پروسیس سے گزارنا، دہی بنتا تھا، دہی تو بنتا ہے، اس دہی کو کہ اپنا پروسیس ہوتا ہے اس میں سے مکھن نکالنے کا، انہوں نے خوب
اس کو رگڑنے کا لگانا. صبح سے میں نے دیکھا اس کی لسی بنتی تھی, مکھن علیحدہ, لسی علیحدہ. اس سارے پروسیس کو دودھ کے سے لے کے اینڈ تک دیسی گھی اس میں سے آتا تھا. اس پروسیس کو بولانا کہتے ہیں. ہاں جی, ہم نے کبھی اپنے آپ کو بلانا میں ڈالا ہے؟ یہ ہوتا ہے بلانا. یہ نہیں, اتنی محنت کے بعد وہ دیسی گھی آتا ہے. تو یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے, لابلوکم ایکم احسن عملا. اپنے آپ کا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے اللہ کے اس نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ تھا مومن کا کام. صحابہ نے یہ کام کیا تھا, انسانیت کو نجات دی, غلامیوں سے, غلامی کے زنجیروں کو کاٹا انہوں نے. کیا بات کرتے ہیں قرآن, ایسے ہی فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 633 پہ. اللہ جو ہے وہ حکیم بھی علیم بھی ہے, سب کچھ جاننے والا. اے ہے 84 سے کہتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. کاش زندگی زیادہ ہوتی اور ذرا تھوڑا صحت بہا دے. اس قرآن کا ایک ایک لفظ میرے دل کی تمنا ان کے کانوں میں چلے, انسان کے کانوں میں چلے. یہ چھوڑا ہے, یہ نعمت الہی ہے بڑی بڑی. یہ ہے رحمت اصل میں. قرآن رحمہ اور ہدا اس کے نام ہے. رحمت قرآن ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں انہوں نے. یہ رحمت, اس سے بڑی نعمت اور رحمت اور کوئی نہیں ہے. فرمایا اگلی آیت وَتَبَارَكَ الَّذِي, بہت برکت ذات ہے. کون سی ذات؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. وہ مالک ہے سماوات اور ارض میں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے. اصل حقیقی مالک الہ واحد ہے, مینوفیکچرر آف آل کائنڈ. یہ کون ہے مالک بننے والے؟ اتنے ہزار ایکڑ, اتنی فیکٹریاں میں, شپ میری فلانی انڈسٹری میں, یہ کون ہے میری کرنے والے؟ وسائل رزق تو چھین لی لوگوں نے, محروم کر دیے انسانیت کو. وہ دکھوں میں بتا رہا ہے, کھانا نہیں ملا, آٹا نہیں ملا, چھوٹی چھوٹی پیاز نہیں مل رہا, ماچس نہیں گھر میں, پیسے نہیں, مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہے انسان. شیلٹر نہیں ہے, کرایہ ڈوبی ہوئی یہ مسکین لوگ بیچارے کس کے مشکل کام میں کرایہ دینا. یہ حرام ہے, یہ سود ہے. ان سود خوروں یہ نکالیں. شیلٹر چاہیے انسان کو, فری آف کاسٹ. زمین تو اللہ کی وافر ہے, کدھر گئی؟ یہ کبھی غور کیا؟ مذہب نے آپ نے غور کرنا ہی نہیں دیا. یہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں غور کرایا, ان ظالموں کو شکنجہ ڈالا. وہ مکے کے جو تھے نا بڑے اپنے متولی بنتے تھے کعبہ کے, خود ایسا آرام اور ساری دنیا نے کوئی ماتا ہے. ان کے گلے دبائے آج کے رسول اللہ نے اس قرآن کے ذریعے. وہ یہود جو بیٹھا تھا مدینے میں سودی نظام کا موجود, ان کو جا کے پینٹی لگائی, ویسے ہی بھاگے. تو دہشت بھاگے. 5-7 سال کے اندر مدینہ صاف ہو گیا تھا. پھر اسٹیٹ قائم کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے. آج کیا نہیں, آج قرآن نہیں ہے ہمارے پاس. کس گھر میں یہ ہوتا ہے؟ پہلے ہمارے بزرگ پڑھتے تھے, پڑھائی کی آتا, فہم نہیں تھا. اب وہ بھی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو قرآن پتہ ہی نہیں, کھولتے ہی نہیں.
تو قرآن ہی کھولے ہوئے تو کیا ملے گا. اس وقت کی ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں. خواتین کے حوالے سے انہوں نے 2 لیکچر کیے ہیں پیچھے. آج دیکھیں یہ خواتین کی اس قدر بے حرمتی ہے اس معاشرے کے اندر. آپ نے دیکھا ہے کیا مقام ہے عورت کا اس معاشرے میں؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کوئی دیا ہے اس مقام اس معاشرے نے؟ یہ تو آپ کے سامنے کچھ آیات میں لے کے آ رہا ہوں. گلاس لے آؤ گلاس. خالی گلاس. ادھر آؤ. اس گلاس میں کیا ہوگا؟ آپ لے آ لیں پادرا لگا شوری بن. یہ جو کتاب اللہ ہے بھائی اس کے بغیر انسان کا لائف لیس ہے. لائف نہیں ہے اس قرآن کے بغیر. مردے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول قرآن قیامت والے دن استغاثہ دائر کریں گے ہمارے خلاف. کبھی بھی سنا ہے ہم نے آج؟ اور میں بھی انشاءاللہ ہوا ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کرنی میری کی گواہی بھی شامل کر لیں. انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوتا ہے. یہ استغاثہ ہوگا اس کو ہم یہ استغاثہ دائر ہونا سورہ جو ہے یہ دیکھیں گا میرا الفرقان. یہ اتنے دکھ آتا ہے انسان کی حالت پر. 25 ہے الفرقان. قرآن فرض کیا گیا ہے اور قرآن کے چھوڑ رکھا ہے ہم نے. مار تو پڑھنی ہے نا. یہ 25 کی ہے. 459 اچھا جی 459 ہاں جی 459 صفحہ ہے. 459 صفحہ ہے. عورتوں کے اتنا تذلیل کر رکھی ہے اور آپ تو اس کو ماڈرنزم کی طرف لے گئے اپنی کمائی کے لیے. یہ حرام خور جو سرمایہ دار ہے اپنی کمائی کے لیے عورتوں کو ایسے جگت میں ڈال دیا کہ آپ ایسا کماؤ. تھنگس کے مقام پر لے گئے. تھنگس اشیاء کے مقام پر. تو اللہ فرمایا ہے میرا رسول کیا کرے گا قیامت کے دن 25 30 459 صفحے پہ. وقال رسول کہے گا رسول جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ کہیں گے ہمارے خلاف استغاثہ دائر کریں گے, کمپلینٹ درج کریں گے کرم اللہ کے حضور میں. اور یہ فیکٹ ہو کے رہنا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہمارے خلاف شکایت درج ہونی ہے اس کی بارگاہ میں جو سپیریئر ہے لحاظ سے. کیا یا ربی, یہ کتنی بھرائی ہوئی آواز ہے 1400 سال پہلے. یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ چیخ کا قرآن بتا رہا ہے اے میرے رب میری قوم میں, ہندوؤں نے نہیں عیسائیوں نے نہیں, میری قوم میں ایس قرآن مہجور کا چھڑیا سی. انہوں چاروں چھانوں چت کر رکھے سی. قرآن نہ باہر آئے. ساری ہماری پوتیاں ہماری بنائی ہوئی کتابیں اور ہمارے مسالک جو کہیں گے وہ چلاتے رہے, وہ سکہ چلتا رہا. میں نے بھی اپنی گواہی ڈالی ادھر. انشاءاللہ میں نے بھی موقع ملا. میں نے کہا جناب میں بھی چھوٹا گواہ ہے, انہوں نے قرآن چھڑیا سی. جب بات کرتے تھے روکتے تھے ہم بھی تو میرے ساتھ ہوا ہے. قرآن کی بات ان کو لڑتی ہے
جیسے بہت بلن کو کرتا ہے ویسے کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. جو بھی کرے گا، میں نہیں کوئی بھی کرے، قرآن کی بات ان کو کھا جاتی. تو یہ ہمارے خلاف استغاثہ دائر ہونا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اس لیے ہم جو سن رہے ہیں قرآن، جہاں جہاں بھی سننے جا رہے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ اپنی لگاؤ پیدا کریں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں یہ کیا کر رہا ہے. یہ ہے ہمارے نجات کا ایک ذریعہ. فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، یہ چھوڑو القحف. فرمایا میرے قرآن کے ساتھ کوئی رلا نہ کرنا، کوئی اور حکم میں شامل نہیں کرنا. ولا یہ شرک ہے. اس کتاب کے ساتھ کوئی لفظ، کوئی بات کسی کی، بڑا سے بڑا کوئی کیوں نہ، اللہ سے بڑھ کر بات کسی بڑی ہو سکتی نہیں ہے. اس لیے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس حکم نامے کے ساتھ کوئی اور نہ شامل کرنا. تو ہمارا ذرا اپنا محاسبت کرے انسان، کون سی مسجد ہے جہاں یہ قرآن پیش آ رہا ہے، کون سی درگاہ آپ لے جائیں مجھ ساتھ دکھائیں. ہے نہیں، قرآن خالص ہے ہی نہیں. یہ ہے ستم ظریفی. اب دیکھیں قرآن نے سورہ 43 نکالے، وہ جو عورتوں کے حوالے سے ہمارا وعیہ ہے، وہ تو پہلے بھی تھا، اس زمانے میں بہت ہے. بچیوں کو زندہ گاڑ دینا، یہ تو قرآن میں ہی بیان ہے. پوچھا جائے گا اے بچی تو کس جرم دی پیداش تینوں قتل کیتا گیا سی، سوئی علت ہوئے گا. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو 626 صفحہ ہے زخرف. خواتین کو تو اللہ نے بڑی نوازا ہے، بڑی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ہمارے معاشرے کیا بتائیں، کیا بیہیو کرتے ہیں ان کے ساتھ، ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں واہیات قسم کے، تذلیل انسانیت کرتے ہیں. یہ زخرف ہے 626 صفحہ، سب سے نیچے والی آیت ہے جو ہم نے خواتین کا شروع کر رکھا نا پچھلے دروس میں. چونکہ اور اتنے ایکسپیکٹ پہلو آتے ہیں، پھر دل کرتا ہے آپ کے سامنے لائیں. یہ آیت نمبر 16. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم البنین، یہ ہے جو ہم ہیں اصفاکم بالبنین، کہ تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے متعلق، اس کی مخلوق کے متعلق. تم بنات تو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہیں. یہ اللہ نے معلوم ہے بچیاں بچاری نال کہنے کے یہ بچاریاں اللہ دا مال ہے، اے اللہ اگلے گھر جانی ہے، سانو امانت ہے. اللہ نے انسان دا رویہ دسیا مرد دا کہ تم میرے لیے تو بچیاں بند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے. یہ کیا رویہ تمہارا؟ اور آگے ہے کہتے ہیں آپ کی حالت یہ ہے 1400 سال پہلے، یہی نقشہ آج بھی نقشہ وہی ہے. کہتے ہیں وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ دیکھا جائے، یہ ہے ان کا رویہ. یہ مذہبی جو طبقہ تھا انہوں نے کیا، اس کو ڈگریڈ کیا. تذلیل انسانی، تذلیل خواتین تو بہت اللہ نے مقام دیا ہے. ہوتا صحیح جس طرح ہم نے مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق پڑھا تھا. ابھی چلائیں گے اب آگے چلے تو دیکھنا مریم کا کیا مقام رکھا ہے.
کہتے ہیں وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ اگر تمہیں کوئی اس قسم کی خبر ملے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، یعنی خواتین کو اللہ کے لیے، بیٹیاں اللہ کے لیے، اور کہتا ہے اگر یہی بات تمہیں کی جائے جو رحمان کے لیے کرتے ہو، تمہارا حشر کیا ہو جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کر؟ منہ سیاہ ہو جاتا کہتے ہیں ذلّ واجہہ مسوداً، تمہارا چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، بلیکش، واہ قدیم، اور غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہے یہ بہت سے گرم یہ بیماری ہے، اس کو پتہ چلا گیا باپ کو وہ بچی ہوئی وہ کر ہی نہیں پڑتا، بارش پھر کتنے مینوں خبر نہ مل جائے، وہ معاشرے کے چھپتا پھرتا، اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہ بھی۔ کہتا ہے کیوں ایسا ہے، یہ تم نے کیا ہے، مردوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں عوام یونشو فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ بھائیو ذرا غور سے سنو، یہ قرآن جنہوں نے چھپایا ہوا ہے، عورت مرد ایک ہی کی تخلیق ہے، فرق نہیں ہے، ایک سے ہی پیدا ہوئے ہیں دونوں، بلکہ خواتین تو زیادہ عقل مند ان سے، دنیا سے غور کرے گا کتنے مہکے میں وہ ایڈجسٹ ہوئی ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، اور بڑے دماغ ان سب زیادہ تیز ہے مردوں سے، ایسے ایسے ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گی بچیاں آپ کو، اور صاحب فراست ہوتی ہیں، گھروں کو چلاتی ہیں، نظم و رسق زیادہ عورت چلاتی گھروں کو۔ کہتے ہیں جی کل ہی نہیں ہے یہ گوتے پیچھے مت ہوں لانتی ہو، تاری مت کتنے گٹیاں نہیں بھی نہیں ہے، تو ہماری مت کیا ہے، گٹوں میں نہیں ہے، کہتے ہیں تیری مت گٹیاں جی بھی نہیں، یہ آج کل سے بہت دور ہے، بندے بڑا فلاسفر ہے، ٹی وی تے بیٹھ بڑے مشورے دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کئی کام سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اللہ فرما رہے ہیں خالق کے کائنات عوام یونشو فی الحلیۃ، تو اسی مار کے نا نکا جی بھی زیورات پاتے، کنا جی پہ پاتے، متھے جی بھی لاتے، ہواواں چ لتاں چ پیراں جی پاتے، وہی تو ماتا مارتا تھی جی زیورات پر پیرا تھی، اور سونا نہیں ملتا تو اسی لوہے کی بنا دیتے، اب جائیں بلوچستان آپ کو ملیں گے، اتنے دن بڑے کنگن پہنے ہوئے، اس مطلب انہوں نے ماری ہے، تسی انہوں دکھائی نقشہ، عورت دی خوبصورتی واسطے پیدا کی تھی، یہ عورت اس لیے پیدا کی ہے، کہتے ہیں تو نے کیا ہے، اب جس کا یہ محال سے گزارے گو ڈال کے اس کی ہر جھگڑا ہوا اس کو جھگڑا بندی کی، تاکہ اپنا معافی اور ضمیر کھل کے بیان نہ کر سکے۔ یہ کہا قرآن نے 1400 سال پہلے کی آیات ہے، کبھی سنی ہے آپ نے یہ آیت، کبھی نظر سے گزری ہے؟ تو صبر ہی نہیں ہے نا، صبر یہ کیا کہہ رہے، کہتا ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت دی گواہی ادھی ہوندی ہے، انہوں نے کڈی ہیں گلاں، عورت دی گواہی کڈی ہے یہ آدھی ہوتی ہے، اچھا جی تیری پوری ہوندی ہے، جھوٹ سچ بولنے والے عدالتیں جب جا کے دیکھ غور کریں، جھوٹ جتنی گواہی آئی تھیں موسٹلی جھوٹ مر بنی بیان ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، تو اتنے جکر بندی جہاں کی ہوگی وہ کیسے اپنا معافی اور ضمیر بیان کر سکتی ہے؟ نکیل دے خراب ہوتے ہیں،
تو اللہ کے رسول نے نکلے اتار کے پھینک دی تھی، وہ تو ان کے ساتھ جاتی تھی جہاد میں، اور ان کے دستک بازی بنتی نہیں ہے، اتنا کام کیا ان خواباتی نے۔ اور آگے فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا کر سکتی ہے؟ کوئی جھگڑا ہو جائے کہ بحث ایسا ہو جائے، عدالت آپ جی وہ چلی لڑکھڑا ہوتی ہیں جو گواہی کے لیے آتی ہیں، ان کے بات ہی نہیں نکلتی، کیونکہ ایسا جھگڑا بدی کی ہے۔ قرآن سے نہ مردے کے پاس ہے نہ خاتون کے پاس ہے قرآن۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عباد الرحمن اناسا، فرشتوں کو بھی اللہ کا بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ یہ انسان کا تصورات بتایا جا رہا ہے۔ جی اور فرمایا ہم عباد الرحمن اناسا، ہوئے ہوئے ان کو اللہ کے مونس اللہ کے لیے ٹھہرایا ہوا ہے، مونس اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ بیچاری اللہ دی ہے گی مانت چلے گی اپنے کار، اللہ دے وقت چنگے کرے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کو بنایا تھا اشہدو خلقہم، تم موجود ہو اس وقت جب عورت یا مرد کو بنایا جا رہا تھا، تو آپ موجود ہیں؟ مولوی صاحب ادھی گواہی کہاں ہے؟ ادھی گواہی ذرا قرآن میں دکھائے گا ادھی گواہی؟ وہ تو ایز اے ہیلپر لے جا سکتی شاید اپنے ساتھ، گواہی تو وہی دے گی ایز اے ہیلپر، کہ بھئی ایک بندہ لڑکھڑا جاتا بھول جاتا ہے اور تو ساتھ اسسٹنس کے طور پر رکھے گی، وہ لکمہ دے گی ایسا نہیں پہن ایسا نہ کر، گواہی تو اس کی ہے جس کی ہونی۔ یہ رانگ کنسیپٹ ہے، مذہب کا کنسیپٹ ہے۔ اور فرمایا اشہدوا خلقہم، تم گواہ ہو۔ یہ ملائکہ یہ انسا جو ہوتی ہیں اللہ کے بیٹیاں، تم گواہ، تم کیسے گواہ بن گئے؟ ستکتبوا شہادتہم ویسألون، لکھ رہی ہے گواہی تاری، پوچھ رہے ہیں تینوں پوچھا نہیں ہے باپ کاکا، تو بچ نہیں سکتا۔ مولوی صاحب بڑا مذہبی گیٹ اپ بنا کے گلاں کرتی ہیں نا، وہ ویڈیو چل گئی تھے، آج کل ویڈیو آئی ہیں، یہ تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ تو نہیں ڈیلیٹ ہو رہی، بڑے بڑے باغے گلے پھاڑ کے ممبران بیٹھ کے بولے جھوٹ سب تو آئے مذہبی پیشہ پا ہن کچھ لبادہ اوڑھ کے مذہب دا قرآن نہیں ہے ان کے پاس، دھوکہ میں نہ آ جائیں، ان کے پاس دین نہیں ہے، دین قرآن کے اندر ہے، خالص دین وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ کوئی بتائے تو صحیح یا سنے تو صحیح ہوگی۔ یہ ایک ایک لفظ اللہ تعالی کتاب کا ذہن شین کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، ہمت دی، صحت دی، تو میں تو ہر وقت یہی آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، اس قرآن کے طرف آ جائیں، یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ ہے ہی نہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، آج سمجھ لیں، فرض صرف اللہ کی کتاب کا، یہ ہماری کورس کی کتاب ہی یہی ہے، سوال جواب اسی میں سے آ رہے ہیں۔ جب یہی نہیں پڑھی تو کیسا جواب کیسا سوال؟ پھر ان کو لارا لگایا ہو جائے، شفاعت ہو جانی ہے، لانتی دی شفاعت رسول نے کرنی۔ It is absolutely
امپاسبل، غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے رسول تو ان بدماشوں کی صرف کرانی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ موتقی کیا کہیں گے اسی تو ساری اپنے آپ جتن ہی کر دے رہے جی یہی ہونا سی، اسی بھی ایسی لائن 'ਚ رہتے، ساری سفارش بھی ہو جاتی۔ ناانصافی نہیں ہے، اللہ کی عدالت کو دنیا کی عدالت دنیا کے عدالت سمجھے۔ بات ہے ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ یہ غلط فہمی نکال لے انسان، خود شفائی میں غلط، یہ رانگ کنسیپٹ دیا انہوں نے۔ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے سفارش کر دینے، کوئی وہ لا علم ہے اس کو نہیں پتا۔ اتنے دور دور نظر نہیں ہے نا، وہ جنت کا نقشہ تھوڑے سے ہو نا، وہ زیادہ سسن ہے انہوں نے کئی تلک جنت وال جنت کے بڑا حقدار بند ہے۔ یہ بھی میں جی جہاں ہوندی ہے نا بچیا کتے دی بچہ وہ پانی پلاتا سی فلانی کنجری نے، وہ جناب بخشی گئی، وہ اتنے ہی آرڈر کر دیں انہوں اللہ نے بخشتا۔ بڑے بڑے کسے تے دیکھو اینا جڑ ہوتا ہے پانی پلانا کسے، یہ کیا مذاق ہے اس دین کے ساتھ۔ یہ جانوروں کا بھی خالق یہ کتاب کرتی ہے، جانوروں کو بھی ایسے میٹر آؤٹ رائٹ دینا ہے ان کو، انسانوں کو تو دینا ہی دینا، جانور بھی شان میرا اس کتاب کی روح سے وہ بھی حقدار، ان کو بھوکا نہیں مارنا۔ تو ہمارا اتنا ہی کافی، وہ زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے، باتیں اتنی ہوتی ہیں کرنے والی، بڑا تشنگی رہتی ہے ہمیشہ۔ کچھ اباؤ جی ٹائم زیادہ لے کے اور واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ بڑے خلوص سے دعا مانگے اپنے خالق سے، اے ہمارے خالق یہ جو جتنا بھی قرآن مجید پڑھا گیا ہے اے اللہ اس میں سے میرے سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی دوست اس قرآن کی محفل میں جمع ہوتے ہیں، جہاں جہاں سنا جا یا اللہ ان سب کو اس قرآن کا فہم عطا کر، اس کا ادراک عطا کر، اور مولا صحیح بیان کرنے کی اور سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگار عالم جتنے بھی ساتھی اس درس میں شامل ہوتے ہیں ان کے گھروں میں برکات عطا فرما، ان کے بچوں کو، ان کی جو مستورات ہیں ان کا سب گھر والوں کو اس قرآن کے ساتھ جڑ دے، اس کے ساتھ تمسک پیدا کر دے، اور ہمیں صحیح دنیا کے اندر کام کرنے کی ہمت اور توفیق بخش۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔